مرد اور عورت یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ رتبے میں، درجے میں مرد کو حیثیت دی گئی، مگر عورت کوئی کم تر مخلوق نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی کم تر ہے۔ ہاں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو اللہ نے درجہ دیا ہے۔ اس میں کچھ باتیں اگر غور کریں تو سامنے آ جاتی ہیں۔ مرد کو روزی کمانے کے لیے اور محنت کے لیے، عورت کا کام گھرداری، مرد کا کام باہر کھیتی باڑی ہے، کتنے اور شعبے ہیں جس میں وہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے شعبوں میں عورت وہ کام نہیں کر سکتی، مگر اب کرنا چاہ رہی ہے اور کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ رائٹس، حقوق، جس کے لیے جو صلاحیت، جو خوبی رکھی گئی، جو اس کا حصہ رکھا گیا، اس کو حق کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے لیے وہ بنائی گئی اس کو وہ پوری طرح ادا کرنے کی آزادی، صلاحیت حاصل ہونا۔ مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ڈیوٹی بھی دی گئی اور اس کا حق بھی۔ عورتوں پر مردوں کے حقوق، مردوں پر عورتوں کے حقوق۔ اگر یہ اچھی طرح سمجھ لیے جائیں تو شکایتیں ختم ہو جائیں، نہ مردوں کو معلوم نہ عورتوں کو معلوم، اور دو چار باتیں معلوم ہیں اس کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں وہ ویسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو درجہ دیا ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت پر ایسا وہ تسلط یا ایسی حکومت کہ وہ اس کی غلام ہو، ایسی بات نہیں۔ ہاں، عورت کے لیے جو مسائل میں نے آپ کو بتائے وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو۔ میں کچھ انشاءاللہ دوہرا دوں گا، لیکن مردوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث تقریباً ہر مرد نے یاد کی ہوئی ہے، مگر وہ شوہر کیسا ہونا چاہیے وہ یاد نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ اب آپ سنیں، حکم یہ ہے کہ جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ۔ بیوی لائے ہو، جیسا کھاتے ہو، جس اسٹینڈرڈ کا، جس معیار کا، ویسا کھلاؤ۔ جیسا پہنتے ہو، یعنی جس اسٹینڈرڈ کا، معیار کا، ویسے ہی۔ خود 40 روپے گز والا پہن رہے ہو، اس کو 2 روپے گز والا، یہ بات نہیں، سمجھانے کے لیے بات کی۔ یہ عورت کے لیے مرد پر رکھا، جس طرح کے اسٹینڈرڈ میں رہتے ہو اس کو بھی رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے آپ نے کوئی اسپیشل بنا لیا، اس کے لیے کوئی عام بنا لیا، نہیں۔ یہ عورت کے حقوق مرد پر رکھے۔ آپ کو فعال بنایا، اس میں انفعالیت رکھی۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے۔ بیوی اگر بچے کو دودھ پلانے کے پیسے مانگے، شوہر کو دینے پڑیں گے۔ اگر وہ اجرت مانگے، لیکن کیوں نہیں مانگتے؟ کہ مرد اس کے لیے باقی ساری سہولتیں مہیا کر رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے۔ تو یہ ایک باہمی سلوک ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے لیے اتنی آسانیاں کر رہے ہو تو میں تمہارے لیے کھانا بھی پکاؤں گی، تمہارے کپڑے بھی دھوؤں گی، تمہاری
گھر کو صاف ستھرا رکھوں گی، تمہارے بچے بھی پالوں گی۔ یہ ایک طرح سے میوچل جس کو کہتے ہیں، باہمی ایک طرح سے اچھا سلوک ہوتا ہے۔ گھر میں رہتی ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے، سسرال میں آ کے ساس سسر کا خیال رکھ لیتی ہے، اس پر لازم نہیں ہے لیکن رکھے تو اس کے لیے سعادت ہے، یہ آسانی ہے اس کے لیے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں ایسا مرد چاہیے کہ اس کے رشتے نہ ہوں، تو پھر یتیم خانے سے ڈھونڈ لیا کریں، وہیں ایسے ملیں گے کہ جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ اپنے رشتہ دار گوارا ہیں، شوہر کے رشتہ دار گوارا نہیں، اپنے کام گوارا ہیں، نوکری کر کے ٹرے اٹھانا پڑے تو اٹھا لیں گے، شوہر کے لیے نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں عورتوں میں ڈال کر ان کو ورغلایا گیا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ کھلونا بن گئیں، لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا، وہ باہر نکلیں تو پھر ان کی نہ عزت رہی نہ معیار رہا۔ اسلام نے یہ جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، گھرداری، معاشرت، رہن سہن، یہ ہمارا اگر دیکھا جائے تو یہ معیار دنیا میں آپ کو بہترین ملے گا، عمدہ ملے گا، اس میں سہولتیں ملیں گی آپ کو، اور وہ چیزیں ملیں گی کہ آپ دوسرے معاشرے سے فرق کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بہترین معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر مزید حقوق کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، یہ سب اس عورت کے لیے نگرانی بھی، اس کی حفاظت بھی، اس کے لیے سہولت بھی۔ تو مرد پابند ہوئے ہیں عورتوں کے، عورتیں پابند کہاں ہو رہی ہیں؟ وہ تو مسلسل اپنے لیے آزادی مانگ رہی ہیں، جہاں بھی دیکھو ان سے وہی سوال ہے۔ تو مرد ان کی خدمت کر رہے ہیں، مرد ان کی حفاظت کر رہے ہیں، مرد ان کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی خوش نہیں ہو رہی۔ یہ بحث لمبی ہے، بعض جگہ مرد زیادتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض جگہ عورتیں زیادتی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دونوں کو اسلامی معلومات ہو جائیں اور وہ پہچان لیں تو یہ شکایتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن بیوی ہے آپ کے نزدیک، اس کے بھی لطیفے بنا لیے آپ نے، مردوں کے بھی بنا لیے کہ جی راضی نہیں ہونا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہ ایک پیر صاحب تھے، ساری دنیا ان کو پیر مانتی تھی، ان کی کرامتیں ہوا میں اڑا کرتے تھے، اور بیوی نے دیکھ لیا تو خود دیکھ کے کہا کہ جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ تو بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا، تو کہنے لگی اچھا تبھی ٹیڑے اڑ رہے تھے، تو یعنی اس نے کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لینا ہے۔ یہ تفریح کے طور پر بھی اور ویسے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم آرام پاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ آرام پانے کے لیے، تسکین کے لیے ہے۔ اب کچھ مرد ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ مارنے کی اجازت کب ہے؟ جب عورت کھلی بے حیائی کرے۔ کھلی بے حیائی روکنے پر بھی نہ رکے، اس صورت میں صرف ہلکی مار مارنا، بستر الگ کرنا، اس کو سدھارنے کے لیے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا مشغلہ ہے، وہ بیوی پہ اپنا ان کا زور چلتا ہے، کہیں اور مردانگی نہیں دکھا سکتے تو بیوی پہ ہی دکھاتے ہیں۔ یہ بھی ماحول نظر آتا ہے ماحول میں، یا یہ ہے کہ اور کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے تو بیوی کو ہی ڈانٹ دیتے ہیں، اس سے کڑوی بات کرنا۔ کچھ عورتیں ہیں جن کو کچھ اور نہیں ملتا تو وہ اپنے مردوں پر وہ نکال لیتی ہیں۔ تو یہ جو ناہمواری ہے یہ ہمارے اپنے وجہ سے ہے۔ شریعت نے یہ بتایا کہ دونوں میں پیار ہو، عزت ہو تو یہ رشتہ آرام پانے والا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں قائم ہوا ہے۔ مرد و عورت، حضرت آدم اور حضرت حوا، دونوں کے درمیان رشتہ
جنت میں قائم ہوا ہے تو یہ جنت میں لے جانے والا ہونا چاہیے، دونوں ایسے ہوں۔ اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان کے بعد جمع کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ کیوں کہلوایا ہے؟ کہ وہ آپ کے ایمان میں مددگار ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھ رہی، آپ کو بھی سونے دے رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو نیکی کی طرف لانے میں وہ کوئی ساتھ نہیں دے رہی، وہ جو آپ کا ایمان بڑھائے، آپ کے ساتھ نیکی میں آگے بڑھے اور آپ کو بڑھائے، تو وہ ہے یہ رشتہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں، ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا، اور نکاح کا مہر بھی بتایا تھا۔ کیا تھا؟ جب حضرت آدم نے دیکھا ان کے سامنے ایک جوان خوبصورت عورت، یا اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تیری بیوی۔ جواب ملا تمہاری بیوی ہے، زوجہ ہے۔ یا اللہ میں اس کو چھو سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں؟ فرمایا مہر ادا کرو۔ کیا مہر؟ میرے حبیب پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیجو۔ یہ پہلا رشتہ درود و سلام کی برکت سے قائم ہوا جنت میں۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جنت میں لے جانے والا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے، نہ ہمواری ہے۔ کچھ مردوں کو سکھایا جاتا ہے عورت کو دبا کے رکھنا ہے، ایسا دبا کے رکھنا ہے جیسے کوئی ظالم ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں مرد کی کوئی نہیں سننی، اس کی ہر بات کی مخالفت۔ تو یہ ہم نے بنا لی ہیں ایسی باتیں، جبکہ دونوں کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے، جس کو آپ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، کمپرومائز کرنا کہتے ہیں۔ لازمی بات ہے عورت عورت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، مرد کی وہ پسلی جو ٹیڑھی ہے اس سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ تم چاہو کہ 100% تمہارے مطابق ہو جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ طلاق دے بیٹھو گے۔ توڑنے کا مطلب یہ کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مرد کو اور عورت کو دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالی نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ اجنبی ایک دوسرے کے لیے اجنبی مگر جانثار بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں زندگی کے۔ تمہارے درمیان مہربانی بھی رکھ دی، محبت بھی رکھ دی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ورنہ انسان خود اس طرح کچھ حاصل کر سکتا نہیں تھا، اس کو نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، جو غور کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ یہ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ بہن بھائی سارے رشتے ناتے چھوڑ کے اس مرد کے پاس آ گئی۔ اس کے رشتے ناتے تو موجود ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ ہیں، یہ سب چھوڑ کے آئی ہے۔ اللہ نے اس کو حلال کر دیا، ورنہ آپ کر سکتے تھے؟ خود سے حلال کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ نے مہربانی کی ہے، آپ کے لیے حلال کر دیا، تو اب اس کا حق پہچانو۔ سر سے پیدا نہیں کیا کہ سر پہ بٹھا لو، پاؤں سے نہیں پیدا کیا کہ پاؤں کی جوتی بنا لو، جوڑ بنایا ہے، وہ تمہاری ساتھی ہے، جوڑ ہے، تم اس کا ایک دوسرے سے آرام پاؤ۔